اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کس طرح کیا جائے اور اس کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ اس کا رخ کر کے اس کو لٹایا جائے، اور اس کے بعد انتہائی باشرع آدمی جو قربانی کے مسائل کو جانتا ہو، قربانی کی نیت کو جانتا ہو، قربانی کرنے کا طریقہ جانتا ہو، اور جانور کی وہ 4 بنیادی رگیں جن کو قربانی کے وقت یا ذبیحہ کے وقت کاٹنا ضروری ہے، ان کے بارے میں اس کے پاس مکمل معلومات ہونی چاہیے، ایسا شخص ہی جو ہے وہ قربانی کرے۔ اور قربانی میں ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا بھی مانگ سکتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور اس کے علاوہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیات بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم انی منکا ولکا، اور اسی طرح اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اور بسم اللہ اللہ اکبر سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے الفاظ سے بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جس شخص کو یہ دعائیں نہ آتی ہوں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر پڑھ کر بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ البتہ ایسا شخص جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتا اور جانور کی رگوں کو غلط طریقے سے کاٹتا ہے، اور جانور کے مرنے میں یا اس کی جان نکلنے میں اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے، شرعاً تو اس میں کوئی اتنا بڑا سخت حکم نہیں ہے، لیکن اخلاقاً یہ جائز نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا شخص باشرع ہونا چاہیے اور مسائل قربانی کے سے واقف بھی ہونا چاہیے، تاکہ آقا کریم علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کرنے والا بھی علم کا امین ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت ہماری اپنی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔